فرمایا ہے، سچ فرمایا ہے۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دین اسلام میں 40 بندے داخل ہو چکے تھے، 40 بندوں نے اسلام کو قبول کر لیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ جب ہمارا دین سچا ہے، جب ہمارا کلمہ سچا ہے، جب ہمارا مشن پاک ہے، جب ہمارا رب پاک ہے، تو کیوں نہ کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو منع فرمایا کہ ابھی حالات سازگار نہیں ہیں، لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار بڑھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر پاک کو اجازت دی، تو صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں کو لے کر آپ کعبۃ اللہ تشریف لے گئے، مسجد حرام میں آپ تشریف لے گئے۔ جب وہاں پر پہنچے اور اسی تبلیغ کے صدقے سے اللہ پاک نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھی کلمہ نصیب فرمایا، آپ اسی دن مشرف اسلام ہوئے، اور پوری تاریخ اسلام کا سب سے پہلا اعلانیہ خطبہ جس خطیب نے دیا، اس خطیب کا نام صدیق اکبر ہے، جن کے صدقے سے دنیا کو اسلام ملا۔ اگر آج ان پر تبرہ بازی کی جائے، ہمارا دل تو دکھے گا، ہمارا دماغ وہ گرم تو ہوگا، ہم آپے سے باہر تو ہوں گے کہ جن کے صدقے سے پوری کائنات کو اسلام ملا، جن کا سب سے پہلا خطبہ اسلام کو مضبوط کرنے والا تھا، دنیا کو یہ سبق دینے والا تھا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ۔ آپ نے جب خطبہ توحید ارشاد فرمایا کہ ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی غلامی میں ہم ہیں، ہم نے جن سے عشق کا عہد و پیمان باندھا ہے، وہ ہمیں ارشاد کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، کسی لات کی عبادت نہیں کی جائے گی، کسی منات کی عبادت نہیں کی جائے گی، کسی عزا کی عبادت نہیں کی جائے گی، کسی حبل کی عبادت نہیں کی جائے گی، عبادت کے لائق صرف ایک خدا ہے جو ہمارا اللہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، کسی کو اپنا معبود متصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ جب آپ نے درس توحید دیا، جب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کا اعلان کیا، اس وقت کفار مکہ نے آپ پر ظلم و ستم کیا اور اتنا مارا کہ آپ کا چہرہ مبارک، آپ کا جسم مبارک خون سے لہو لعان ہو گیا، اور اس قدر لہو بہنے لگا کہ آپ وہیں پر بے ہوش ہوئے۔ تمام لوگ وہاں سے گئے اور آپ کے قبیلہ بنو تمیم کے لوگ، انہوں نے آپ کو اٹھا کر آپ کو گھر لے گئے، پھر کعبۃ اللہ میں آئے اور کعبہ میں آ کر کہنے لگے کہ اگر ہمارا پتر، اگر ہمارا فرزند بنو تمیم قبیلے کا شہزادہ ابو بکر صدیق اگر وہ شہید ہو گیا، دنیا سے پردہ کر گیا، تو ہم اس کا انتقام عتبہ بن ربیعہ سے لیں گے، ہم اس سے اس کا انتقام لیں گے، خون کا بدلہ لیں گے۔ وہ بنو تمیم والے تھے، انہیں تو نہیں پتا تھا صدیق اکبر پاک آپ برادری کا جھگڑا نہیں کرتے، آپ اپنی انا کے لیے جنگ کرنے والے نہیں، آپ جب بھی جنگ کرتے ہیں یا رب کی رضا کے لیے یا عشق مصطفیٰ کے لیے۔ تو بنو تمیم والوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر ہمارے بیٹے کو، ہمارے لڑکے کو، ہمارے شہزادے کو کچھ ہوتا ہے تو ہم بدلہ لیں گے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے کچھ لوگ بددل ہو کر کہ اب یہ بچیں گے نہیں، اور کچھ اس وجہ سے چلے گئے کہ اب آپ کو ہوش آ گیا ہے اور آپ کی آنکھیں کھل گئی ہیں، تو اس وجہ سے کہ امید ہے یہ ٹھیک ہو جائیں گے، وہ چلے گئے۔ اور جب آپ کی والدہ محترمہ جن کا نام حضرت سلمہ ہے، ام الخیر ان کا لقب ہے، جب آپ نے دیکھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانثار حضرت ابوبکر صدیق پاک کی آنکھیں کھلی ہیں، ابھی آپ مشرف اسلام نہیں ہوئی تھی، آپ کی والدہ محترمہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، کہ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں میں قریب ہوئی کہ میرے لال نے آنکھیں کھول لی ہیں، مجھے دیکھے گا تو بچے کی فطری ایک محبت ہوتی ہے کہ جب بھی آنکھیں کھولتا ہے، کوئی درد ہوتی ہے تو ماں کا نام لیتا ہے، اور جب ماں سر کے اوپر ہو تو ماں کے علاوہ تو اور بندہ یاد ہی کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ہے عشق مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ نے آنکھیں کھول لی نا تو ماں کہتی ہے میں نے بیٹے کا نام لیا اور میرے بیٹے ابو بکر نے مصطفیٰ کریم کا نام لیا۔ انہوں نے کہا کہ بتاؤ میرے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی ہے؟ میں نے کہا پتر تو سنا، تیری صحت ٹھیک ہے، اماں جی مجھے چھوڑو، بتاؤ میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی ہے، ان کی صحت کیسی ہے؟ تو آپ کی والدہ کہتی، میں نے کہا بیٹا مجھے تو نہیں پتا تیرے جو رسول ہیں، مسلمانوں کے جو نبی ہیں، وہ کس حالت میں ہیں؟ آپ نے فرمایا اے ماں جلدی جا
اگر میری زندگی چاہتی ہے، اگر میری صحت چاہتی ہے، اگر میری بقا چاہتی ہے تو پتہ کر کیا کہ ذات مصطفیٰ کی حالت کیسی ہے، ان کا مزاج کیسا ہے۔ تو آپ کی والدہ محترمہ ام جمیل کے پاس گئیں۔ حضرت عمر بن خطاب کی بہن مسلمان ہو چکی تھی اور جا کر کہنے لگیں کہ اے ام جمیل بتا تو صحیح تمہارے نبی پاک کس حالت میں ہیں۔ انہیں پتا تھا کہ ابھی یہ کلمہ نہیں پڑھ چکی، تو وہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا، تو بتا تیرے بیٹے کی حالت کیسی ہے۔ تو کہنے لگی انہوں نے میرے پاس آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ حالت مصطفیٰ کیسی ہے، طبیعت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ تو ام جمیل فرمانے لگی میں آپ کو نہیں بتاتی کیونکہ آپ ابھی کافرہ ہیں، ابھی آپ مشرکہ ہیں، ابھی آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، تو میں آپ کو نہیں بتاتی، مجھے لے چلو اپنے بیٹے کے پاس۔ سیدنا صدیق اکبر پاک کے پاس پہنچی، آپ کی والدہ آپ کے پاس کھڑی ہیں۔ تو صدیق اکبر پاک نے پوچھا اے ام جمیل، اے میری اسلامی بہن بتا تو صحیح کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت مبارک کیسی ہے۔ تو حضرت ام جمیل رضی اللہ عنہا آپ نے اشارہ کیا کہ آپ کی ماں پاس کھڑی ہے، یہ شکایت لگائے گی یا یہ کوئی برا بھلا کہے گی۔ تو حضرت صدیق اکبر پاک نے فرمایا یہ کچھ نہیں کہتی، تم بتاؤ کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کیسی ہے۔ زخموں سے چور چور ہے، سر زخمی، چہرہ زخمی، پورا وجود زخمی، لیکن اپنی فکر نہیں، نہ ہائے ہے نہ بائے ہے۔ اگر زبان پر کلمہ ہے تو صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہے ہیں۔ تو حضرت ام جمیل رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ اے صدیق اکبر پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہیں، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہیں، الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک بالکل ٹھیک ہے۔ اور جس وقت تک آپ کو یہ خبر نہیں پہنچی تھی، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بعد میں کلمہ پڑھ چکی تھی آپ کی والدہ محترمہ، وہ کہتی ہیں کہ جب تک حالت مصطفیٰ کی خبر نہیں ملی تھی آپ نے دن رات کچھ کھایا ہی نہیں تھا۔ دن رات جب کھانے کا ہم کہتے وہ کہتے کھانا نہیں کھانا، بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، پانی پیش کریں، دودھ پیش کریں، جو کچھ پیش کریں۔ صدیق اکبر پاک جو سراپا عشق مصطفیٰ، عاشق اکبر، صدیق اکبر، آپ کہتے ہیں نہیں میں نے کچھ نہیں کھانا پینا، بتاؤ میرے آقا و مولا میرے مرشد گرامی کی صحت کیسی ہے۔ آج ہمیں بھی بتایا جائے کہ یہ نہیں کہ ساری زندگی تو جھگڑے کرتا رہے، حضور کو یہ ملا تھا یہ نہیں ملا تھا، حضور کی یہ شان تو تھی یہ شان نہیں تھی۔